السلام علیکم۔ ماہ رمضان کے بارے میں، روزوں کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والوں کے لفظ سے خطاب فرمائے تو ہمتاً متوجہ ہو کر یعنی دھیان سے کان لگا کر اس کو ضرور سنو، کیونکہ اس خطاب کے بعد یا تو کسی چیز کے کرنے کا حکم صادر ہوتا ہے یا کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے۔ اہل تفسیر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 10 محرم کا روزہ اور ہر مہینے سے 3 روزے فرض کیے۔ چنانچہ انہوں نے یہ روزے رکھے یہاں تک کہ غزوہ بدر سے 1 ماہ پہلے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کا حکم نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایامم معدودات یعنی رمضان المبارک کا مہینہ 30 دن یا 29 دن کا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا اور مکمل بھی رمضان المبارک میں ہوا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی عنایت فرمائی ہے جس کی عبادت ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں کیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ حضرت شہاب ابن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی 3 راتیں گزرنے پر صحف ابراہیم علیہ السلام نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی تو رمضان المبارک کی 6 راتیں گزر چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تو رمضان کی 18 راتیں گزر چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو رمضان المبارک کی 13 راتیں گزرنے پر نازل ہوئی تھی، اور قرآن مجید رمضان المبارک کی رات کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا، ھدی للناس، گمراہی سے ہدایت ہے۔ حلال حرام حدود و احکام کی واضح نشانیاں ہیں۔ من الہدی والفرقان، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ حضرت شیخ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے بالاسناد حضرت سلمان فارسی سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم المرتبت برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، جس میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کے روزے فرض کیے ہیں اور اس مہینے کی راتوں میں عبادت کو افضل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں ایک نیکی کی یا ایک فرض ادا کیا، اس کا اجر اس شخص کی طرح ہوگا جس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، یہ مہینہ نیکی پہنچانے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کی گردن آتش جہنم سے آزاد کی جائے گی، اور روزہ دار کے روزے کا ثواب کم کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ افطار کرائے۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اجر عطا فرمائے گا جس نے ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ کھلوایا۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو جس نے اس مہینے میں اپنے غلام پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ بس اس مہینے میں یہ 4 باتیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے رب سے مغفرت طلب کرنا۔ 2 باتیں وہ ہیں جن کی تم کو ضرورت ہے، وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات یعنی پناہ مانگو۔ جس نے کسی کو اس مہینے میں پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایک گھونٹ پلائے گا اور پھر کبھی اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، روزوں کا اتنا اجر ہے جس طرح کہ حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ حضرت ابو نصر سے اور حضرت ابو نصر نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی رات کو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر ماہ مبارک رمضان تک بند نہیں کیے جاتے، اور جو بندہ مومن خواہ مرد ہو یا عورت اس ماہ کی راتوں میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض 1000 سال
700 نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک ایسا مکان تعمیر ہوتا ہے جس کے 1000 دروازے ہیں اور دروازوں کے کوار سرخ یاقوت سے بنے ہوئے ہیں۔ جس شخص نے اول سے آخر تک اس ماہ میں روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ان روزوں کو دوسرے ماہ رمضان کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے ہر روز جنت میں محل تعمیر کراتا ہے جس کے 1000 سونے کے دروازے ہوتے ہیں اور اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح و شام انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہر سجدے کے بدلے اس کو اتنا تناور سایہ دار درخت عطا فرماتا ہے کہ شاہسوار اس کے نیچے 100 برس تک چل کر بھی مسافت طے نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی آمد ہے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ جتنا ہو سکے ہم اجر و ثواب سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹے، سب کے لیے دعائیں کریں اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں میں رکھے اور سب کو محفوظ رکھے، آمین۔